اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اعیاد شعبانیہ بہت بہت مبارک ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کروں، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو ہم کچھ فیزز میں بانٹنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک امام کی زندگی کو اگر کچھ حصوں میں بانٹنا ہے تو اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن میں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کو وقت اور زمانے کے اعتبار سے کچھ حصوں میں بانٹنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا حصہ، جس وقت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور اس ولادت سے وہ حصہ شروع ہوتا ہے، وہ فیز شروع ہوتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک، یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں جو ظاہراً بہت مختصر ہے، لیکن یقیناً امام حسن کی زندگی میں اس کی اثر گزاری اور اس کی تأثیر بہت زیادہ ہے۔ جس وقت رسول خدا کی رحلت اس دنیا سے ہوتی ہے اور اس وقت سے ان کی زندگی کا ایک حصہ شروع ہوتا ہے، وہ دوسرا حصہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت تک کا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ جناب زہرا کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت جو سن 35 ہجری میں شروع ہوتی ہے، وہاں تک کے ایک فیز ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں واقع ہوتا ہے۔ چوتھا فیز امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت سے شروع ہو کر امام علی علیہ السلام کی شہادت تک کا ہے۔ پانچویں فیز میں وہ حصہ ہے جو ہم بہت کم لوگ اس طرح سے جانتے ہیں، خود امام حسن مجتبیٰ کی ظاہری خلافت کا شروع ہونا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد تمام مسلمانوں نے شام کے لوگوں کو چھوڑ کر، سیریا کے لوگوں کو چھوڑ کر، تمام مسلمانوں نے امام حسن کی بیعت کی ہے۔ تو امام حسن خلیفۃ المسلمین ہیں ظاہری طور پر۔ جو صلح امام حسن جس وقت منعقد ہوتی ہے، اس وقت امام حسن کی ظاہری خلافت ختم ہوتی ہے اور معاویہ ظاہری طور پر خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو ایک وہ حصہ ہے جہاں امام حسن علیہ السلام ظاہری طور پر عالم اسلام کے خلیفہ ہیں، اور پھر آخری حصہ وہ ہے جس وقت امام حسن علیہ السلام خلافت کو چھوڑتے ہیں اور ان کی شہادت تک کا ایک زمانہ ہے۔ تو ان حصوں میں اگر ہم امام حسن کی زندگی کو بانٹتے ہیں تو اب میں آپ کی خدمت میں ان تمام فیزز کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ امام حسن کی زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ امام حسن کی سیرت جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم اس سیرت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم وارد ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے پہلے حصے میں، جس حصے میں تاریخ میں ہم نے دیکھا بہت ساری روایات اور احادیث پائی جاتی ہیں، بہت سارے واقعات ذکر ہوئے ہیں، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کی تعریف اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے، کبھی سواری بن کر اور کبھی ان کے نام کے رکھنے کے بارے میں جو مراحل ہیں، اور دوسری بہت ساری روایتیں۔ لیکن میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا بہت مختصر انداز میں، اور وہ یہ کہ جس وقت رسول خدا مباہلے کے لیے نکل رہے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ کچھ افراد کو جمع کیا اور انہیں مباہلے میں شامل کیا لے کر جانے کے لیے، تو ان شخصیتوں میں ایک امام حسن مجتبیٰ تھے۔ یہ واقعہ ظاہری طور پہ ایک بہت سادہ واقعہ ہے کہ رسول خدا امام حسن کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، لیکن ناظرین محترم، یہاں پر ایک پیغام ملتا ہے جو ہمیں رسول کی طرف سے بھی ملتا ہے، اور خود امام حسن کی سیرت سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ میں اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں سے خطاب کرنا چاہوں گا کہ جس وقت رسول خدا امام حسن کو لے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں
کہ دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمارا بچہ بچہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیں دین کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو پورا خاندان دین کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا۔ ساتھ میں امام حسن مجتبیٰ ہم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دین کو اگر ضرورت پڑی ہے، صحیح ہے کہ سن و سال میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، لیکن دین کی مدد کے لیے میں اپنے نانا، اپنے بابا اور اپنی والدہ مکرمہ کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ ہو کر دین کی مدد اور دین کی حمایت کے لیے حاضر ہوں۔ اور اگر مختصر جملے کی صورت میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ دین کا اور حق کا ساتھ دینا، اس میں عمر رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، ہم اپنے اعتبار سے دین کی مدد اور حمایت کر سکتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے زندگی کے اس پہلے دور میں اور ایک فضیلت ان کی ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو ہم سب کی ضرورت ہے، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام اور جناب زہرا اور ان کے فرزندان، جس میں جناب امام حسن علیہ السلام بھی شامل ہیں، ایک مرتبہ ان کے دروازے کو اسیر، دوسرے دن مسکین اور پھر یتیم جب آ کر کھٹکھٹاتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں، تو ان نوجوان بچوں نے بھی اپنی غذا کو ان کے حوالے کر دیا اور یہ کہا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر یہ غذا ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت بھی ہے، کیونکہ روزے کے بعد افطار کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، کہ صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ خدا کی رضایت کو اور اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، ہمیں نہ تم سے کسی جزا اور شکریہ، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے ہے۔ یہ فضیلت کہ جس کو قرآن میں خدا نے سورہ دہر کی صورت میں بیان کیا ہے، یہ ایک ایسی فضیلت ہے امام حسن کی جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا درس اور سبق ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی فیملی کو اس طرح سے تربیت کریں اور گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ ہمارے گھر کا بچہ بچہ اگر امام حسن کا ماننے والا ہے تو اس کے اندر خدا کی راہ میں دینے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی مسجدوں میں، ہمیں اپنے امام باڑوں میں، ہمیں اپنی محفلوں میں اور ہمیں اپنی مجلسوں میں یہ ماحول بنانا ہوگا کہ بچے کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں پہلے دوسروں کو کھلاؤں، پھر خود اپنے کھانے کا انتظام کروں اور پھر خود بیٹھ کر کھاؤں۔ یقین جانیے کہ امام حسن علیہ السلام کی یہ سیرت ہم لوگوں کے لیے بہت اہم سیرت ہے۔ اب ہم وارد ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے دوسرے حصے میں۔ یہ حصہ بہت المناک اور غمناک واقعات کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بہت ہی محبوب نانا کو اپنے ہاتھ سے دینا، اور نانا کی رحلت ہے۔ اور ہاں عزیزان گرامی، جب نانا کی رحلت ہوئی ہے تو یہ نانا کی رحلت جہاں امام حسن کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی، یقیناً امام حسن کی والدہ گرامی کے لیے بھی بہت سخت وقت تھا۔ لیکن اس وقت کہ جب امام حسن کی والدہ جناب فاطمۃ الزہرا مصیبت کے اس سخت مرحلے میں تھی، امام حسن مجتبیٰ ان کا ایک ایسا سہارا تھے جن کے بارے میں روایت اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اپنی ماں کے سائے کی طرح تھے۔ جہاں جناب زہرا گھر سے باہر نکلتی تھی، کبھی جنت البقیع کی زیارت کے لیے، کبھی مسجد نبوی کی طرف، اور کبھی اپنے بابا کے مزار پر جا کر بیٹھنا چاہتی تھی، تو ہر تاریخ دان نے اس کو لکھا ہے، ہر مورخ نے اس کو لکھا ہے کہ جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ تھے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ایک مرحلہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ جناب زہرا کے ساتھ ہیں، لیکن جناب زہرا اور جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے رابطے کے میں کچھ اور واقعات اور مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب نے اس مشہور واقعے کو سنا ہے کہ جس وقت جناب زہرا نماز پڑھ رہی ہیں، نماز کے بعد دعاؤں میں مشغول ہوتی ہیں اور مصروف ہوتی ہیں، تو ان دعاؤں کے ختم ہونے کے بعد امام حسن مجتبیٰ اپنی ماں سے دریافت کرتے ہیں، اے والدہ گرامی، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن اپنے لیے کچھ نہیں۔ تو جناب زہرا کا وہ مشہور جملہ، الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی،
دعاؤں میں پہلے ہمیں دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے، پھر گھر والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، جہاں یہ جملہ اور جناب زہرا کی یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے ایک بڑا درس ہے، یہاں پر ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عبادت گزار ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں دوسروں کا درد ایجاد ہو اور وہ دوسروں کا خیال رکھیں، تو صرف یہ ہمارے زبانی طور پر کہنے سے نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کی تربیت صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ہوتی ہے۔ جناب زہرا ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں امام حسن مجتبیٰ کو اپنے نزدیک رکھ کر کہ سنو، اگر اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، اگر اپنے بچوں کو پرہیزگار بنانا ہے، اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے ان کی تربیت کرنے کا۔ اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے جناب زہرا گائیڈ کر رہی تھی اور ان کی تربیت کر رہی تھی، اس کی اور ایک مثال ملتی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ اپنے زمانے میں جناب زہرا امام حسن مجتبیٰ کو جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے اور وہ بات کر سکتے تھے، انہیں مسجد نبوی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے بھیجا کرتی تھی، اور جس وقت امام حسن خطبہ سن کر واپس آتے، وعظ و نصیحت سن کر واپس آتے، تو جناب زہرا آرام سے بیٹھ کر اپنے فرزند سے دریافت کرتی، بتاؤ آج میرے والد مکرم نے کیا بیان کیا ہے، آج رسول خدا نے کیا ذکر کیا ہے۔ جب یہ سماعت فرما لیتی، تھوڑی دیر کے بعد جب امام علی علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کو تمام وہ باتیں جو مسجد میں رسول خدا نے بیان کی تھی، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں دہراتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ اور جب امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا، تو جناب زہرا نے امام علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بڑے فرزند حسن مجتبیٰ نے آپ کے آنے سے پہلے مجھ کو بتایا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خواہش ہوئی کہ ایک مرتبہ میں حسن مجتبیٰ سے پہلے پہنچ کر خود حسن مجتبیٰ کی زبانی اس کو سنوں۔ تو ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام امام حسن مجتبیٰ کے پہلے گھر میں آئے، اور جب سننے کے لیے گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہو گئے تو اس دن امام حسن مجتبیٰ کی زبان میں نسبتاً لکنت ہو رہی تھی، تو اپنی والدہ گرامی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میرے سید و سردار، میرا کوئی بزرگ میری بات کو سن رہا ہے، جس کی وجہ سے میری زبان میں لکنت ہو رہی ہے۔ یہ ایک واقعہ تو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اس واقعے کے اندر ہمارے سامنے دو سیرتیں آتی ہیں، دو درس آتے ہیں۔ ایک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کی اگر صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو جہاں ہمارے بچے جاتے ہیں اور وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ تم نے کیا سنا، کیا دیکھا، مجھے بتاؤ۔ اور دوسری طرف امام حسن مجتبیٰ کا کردار ہے کہ بچوں کی، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے ماں باپ اس طرح سے ہم سے سوال پوچھتے ہیں، ہم سے دریافت کرتے ہیں، تو اس کو ہم برا نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ہم اپنے ماں باپ کی خدمت میں بیان کریں۔ یقیناً اس کے اندر جو اچھی باتیں ہوں گی اس پر وہ ہماری تعریف کریں گے، جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر ہم چونکہ غیر معصوم ہیں تو یقیناً اگر اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہوگی وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ یہ دوسرا حصہ تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا۔ اب ہم وارد ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے تیسرے حصے میں۔ تیسرے حصے کو شروع کرتے ہیں جناب زہرا کی شہادت سے امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت تک۔ یہ حصہ نسبتاً طولانی حصہ ہے، اور یہ حصے کے لیے تاریخ میں بہت کم واقعات امام حسن مجتبیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ تھی، خلافت ظاہری دوسروں کے ہاتھ میں تھی اور مولائے کائنات کی ذمہ داری امامت کی ذمہ داری تھی، لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر مورخین خاص طور پر فوکس نہیں تھے، لیکن ان کے حلم اور بردباری، صبر اور ان کی شجاعت،
اس کے علاوہ ان کی سخاوت اور ان کی کرامتیں تاریخ میں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس زمانے کے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال کو پیش کرنا چاہوں گا اور ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے صرف ایک مقصد تھا، اور وہ یہ کہ ان کے امام، ان کے والد محترم امیر المؤمنین علی علیہ السلام جس چیز کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر رکھتے ہیں اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سن 35 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں جس وقت تیسرے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ ہو جاتا ہے اور حالات بہت سخت ہیں، اس زمانے میں کسی کو بھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مقصد گھیراؤ کرنے والوں کا یہ ہے کہ عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جائے اور اس کے نتیجے میں انہیں مجبور کیا جائے۔ لیکن اس زمانے میں اور ان حالات میں جس وقت امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو یہ ذمہ داری دی کہ بیٹا تم کو تیسرے خلیفہ تک کے کھانے اور پانی کو پہنچانا ہوگا، تو امام حسن مجتبیٰ اتنے شجاع تھے کہ وہ اس بھیڑ کے درمیان جاتے تھے اور اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ اور ایک اہم سبق امام حسن مجتبیٰ کی اس سیرت سے ہمیں ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ سخت اور پیچیدہ حالات میں بھی اپنی ذمہ داری کو ہمیں بہترین انداز میں انجام دینا ہے۔ کسی بھی بہانے سے، کسی بھی عذر سے میں اپنی ذمہ داری سے اپنے کاندھوں کو خالی نہیں کر سکتا ہوں، چاہے حالات کتنے ہی سخت ہوں، چاہے حالات کتنے ہی پیچیدہ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں کرنا ہے اور اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینا ہوگا۔ اب ہم وارد ہوتے ہیں ناظرین محترم امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے چوتھے دور میں، جو دور شروع ہوتا ہے امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے ساتھ میں اور ختم ہوتا ہے امام علی علیہ السلام کی شہادت پر۔ اس دور کے دو واقعات، اس دور کی دو مثالیں جو امام حسن مجتبیٰ سے مربوط ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ جب امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہم لوگوں کے درمیان چھڑتا ہے تو ہمارے ذہن میں امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت آتی ہے، ان کا صبر آتا ہے، ان کی بردباری آتی ہے، اور اگر تاریخ کے بارے میں ہم تھوڑا سوچتے ہیں تو صلح امام حسن ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ لیکن تاریخ نے اس چوتھے دور میں جو امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا تھا بہت ساری ایسی مثالوں کو لکھا ہے جہاں امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت سب لوگوں کی نظروں میں آئی ہے اور مورخین نے اس پر تاکید کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ جہاں پر امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کو سب نے دیکھا ہے وہ اس وقت ہے جب جنگ جمل سے پہلے امام علی علیہ السلام نے پہلے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کوفے کی طرف، اور کوفے کے گورنر اس وقت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ ان سے یہ کہا گیا کہ تم یہاں پر جو فیسلٹیز اور امکانات ہیں اور جو جنگ کے لیے ضروری ہے اسے پرووائڈ کرو اور یہاں کے افراد کو امام علی علیہ السلام کے لشکر میں جڑنے کے لیے بھیجو۔ ابو موسیٰ اشعری نے اس وقت اس طرح کی مدد کرنے سے انکار کیا، اور بالکل برخلاف امیر المؤمنین جو کوفے کے بھی امیر المؤمنین تھے اور کوفہ علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کے ایریا میں آتا ہے، لوگوں کو بہکانا شروع کیا اور علی علیہ السلام کے ساتھ جڑنے سے منع کر رہے تھے ابو موسیٰ اشعری۔ اور جب پہلا ان کا علی علیہ السلام کا صحابی ابو موسیٰ کے پاس گیا انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرے مرحلے میں علی علیہ السلام نے جناب ابن عباس کو بھیجا۔ ابن عباس بھی ابو موسیٰ اشعری کو کنونس نہیں کر سکے، تیار نہیں کر سکے، ان کو نہیں منوا سکے، اور ابو موسیٰ اشعری اپنی ہی بات پر ڈٹے رہے۔ لیکن تیسرے مرحلے میں امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک حکم دیا اور اس میں ابو موسیٰ اشعری کو سسپینڈ کیا، ان کے گورنر سے اس پوسٹ سے ان کو اتارا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تم کوفے والوں کو ہماری مدد کے لیے لے کر آنا۔ عزیز و توجہ کیجئے گا، مشہور صحابی پہلے آ چکے تھے لیکن وہ یہ کام نہیں کر سکے، اور اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری، اور اس کے اندر ابو موسیٰ اشعری کو عزل کرنے کا بھی حکم ہے، ساتھ میں کوفے والوں کو اپنے ساتھ لانے کا بھی حکم ہے۔ اس کام کی ذمہ داری مولا کائنات نے امام حسن کے کاندھوں پر رکھی تھی،
اور روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کام کو امام حسن مجتبیٰ نے بخوبی انجام دیا، جس کے نتیجے میں کوفے والے اچھی خاصی تعداد میں جنگ جمل میں شرکت کرتے ہیں۔ یہاں پر امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت کی مثال قائم ہوتی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جس کام کے کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کام میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو اپنی شجاعت کے ساتھ بخوبی انجام دیتے ہیں۔ دوسری مثال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنگ صفین کی مثال۔ جنگ صفین میں ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو، جو امام علی علیہ السلام کے فرزند تھے، ان سے کہا کہ جاؤ اور دشمن کے اوپر حملہ کرو۔ اس قبیلے کے افراد نے جناب محمد حنفیہ کے سامنے فرنٹ قائم کیا، ایک جبہہ بنایا اور ان کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جناب محمد حنفیہ کچھ قدم پیچھے ہٹتے ہوئے واپس امام علی کے پاس آ جاتے ہیں۔ امام علی نے ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کی طرف دیکھا اور دوسری مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، پھر امام حسن مجتبیٰ کو اشارہ کیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو اشارہ ہونا تھا، امام حسن مجتبیٰ سوار ہوتے ہیں اور جنگ صفین میں دشمن کے فرنٹ کی طرف حملہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن کا حملہ ہوتے ہی بنو ضبہ اور اس کے پیچھے جتنی ٹکڑیاں ان کی مدد کے لیے کھڑی ہوئی تھی، ایک کے بعد ایک ایک ٹکڑی کو چیرتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ قلب لشکر میں پہنچ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد امام علی نے ان کو واپس بلایا تو جناب محمد حنفیہ اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ امام علی علیہ السلام محمد حنفیہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بات نہیں بیٹا، تم میرے بیٹے ہو اور یہ رسول کے فرزند ہیں۔ عزیزو، ایک طرف تو یہ امام حسن کی فضیلت کو امام علی نے بیان کیا، لیکن جو مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور جس کی طرف ہم متوجہ ہونا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ امام حسن مجتبیٰ بہت شجاع اور بہت بہادر تھے۔ جب وقت آیا ہے جنگ کے میدان میں جانے کا تو کوئی ان کی نظیر اور کوئی ان کے مقابل میں کھڑے ہونے والا شخص نہیں ہے، یہ بہت ہی شجاع تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی دور میں دو اور چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ یہاں پر ہم نے امام حسن کی شجاعت کی مثال کو دیکھا ہے، لیکن کچھ ایسے وقت بھی ہم اس تاریخ میں دیکھتے ہیں جب علی علیہ السلام سے کسی نے کسی علمی مسئلے کو پوچھا یا علی علیہ السلام کو کسی مسئلے میں قضاوت کرنا ہے، تو تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں علی علیہ السلام نے قضاوت کی ذمہ داری کو اپنی زندگی میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا ہے، اور جب امام حسن مجتبیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا تو امام علی علیہ السلام نے اس فیصلے کی تعریف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے بھی اوقات، ایسے بھی جمعہ کے دن تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کی زندگی میں جمعہ کا خطبہ بھی دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مرحلہ اور دور ہے جہاں ہم امام حسن مجتبیٰ کے علم، جہاں ہم امام حسن مجتبیٰ کی شجاعت اور امام حسن مجتبیٰ کی قضاوت کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کو ہم خلافت امام حسن مجتبیٰ کے دور سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں مدت کے اعتبار سے یہ کوئی بہت طولانی زمانہ نہیں تھا، بہت مختصر وقفہ تھا۔ ماہ رمضان سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ربیع الاول تک چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں جو حالات ہوئے ہیں اور جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگر خدا چاہے گا تو کل میں آپ کی خدمت میں صلح امام حسن کے ضمن میں اس کی گفتگو کروں گا، لیکن آج ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے، امام حسن مجتبیٰ کی پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ جنگ جس کی تیاری امام علی علیہ السلام کر رہے تھے اس جنگ کے لیے نکلیں، لیکن حالات اتنے سازگار نہیں تھے کہ جنگ جیسے امام حسن مجتبیٰ چاہ رہے تھے اس طرح سے جنگ واقع ہو۔ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں اسے اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ ناظرین محترم، آپ سے ایک گزارش ہے،
جیسے اب تک آپ نے اپنے کمنٹ اور سجیشن سے ہم کو نوازا ہے، جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، آج بھی اپنے سجیشن سے ضرور نوازیے گا۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ضرور دریافت کیجئے، ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔